بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 16 دسمبر 1971 کی جنگ کو آج 49 برس بیت چکے ہیں. بھارت کی گہری اور سسٹمیٹک سازش کے باعث مشرقی پاکستان آج کے دن ہم سے جدا ہوا. 1971 کی جنگ کے مختلف احوال کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد جموں کشمیر جناب سردار مسعود خان صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت. بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ 1971 کی جنگ میں بھارت کا کردار کیا تھا اور کیا بھارت مشرقی پاکستان میں اس حد تک انفلوئنس حاصل کر چکا تھا کہ مشرقی پاکستان ہم سے 1971 میں جدا ہوا؟ دو نقطے آپ نے اٹھائے. پہلا یہ کہ بھارت کا کردار کیسا تھا. انتہائی گھناؤنا کردار تھا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک سازش رچائی اور پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے. اور دوسرا سوال یہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا بھارت اتنا اثر و رسوخ رکھتا تھا بنگلہ دیش میں یا اس وقت کے مشرقی پاکستان میں کہ اس نے یہ بغاوت کروائی, اس نے اس ملک کے اس حصے کو ہم سے علیحدہ کروایا. تو اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا. اس سے پہلے جو ہے 1965 کی جنگ ہوئی تھی اور دفاع پاکستان کے لیے ہماری افواج نے, ہماری قوم نے ایک مثالی کردار ادا کیا. ہندوستان کے کان کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان مضبوط رہا تو اسی طریقے سے ایک بہت بڑی طاقتور ریاست کے طور پر رہا تو ہندوستان کو ہمیشہ خطرہ موجود رہے گا. لہٰذا انہوں نے وہاں ان روڈز بنانا شروع کر دی, شہریوں میں, اس کے بعد جامعات میں, سیاسی جماعتوں میں, اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا. لیکن یہ سب کوششیں ان کی کامیاب نہیں ہو رہی تھیں کیونکہ ایسٹ پاکستان کے لوگ پاکستان کا حصہ رہنا چاہتے تھے. لیکن جو انتخابات ہوئے 1971 کے انتخابات ہوئے اور اس میں عوامی لیگ کامیاب ہوئی اور عوامی لیگ کے صدر جناب مجیب الرحمان جو تھے وہ منتخب ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے, اور وہ وزیر اعظم بعض وجوہات کی بنا پہ نہیں بن سکے. تو اس وجہ سے وہاں ایک قسم کی سول نافرمانی کی کیفیت پیدا ہوئی, ایک خلفشار پیدا ہوا. اس صورتحال کا ہندوستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا. انہوں نے پہلے تو وہاں کے شہریوں کو ورغلایا اور ان میں پاکستان دشمنی کو فروغ دیا. دوسرے یہ ہے کہ اس پر صرف انہوں نے اکتفا نہیں کیا, انہوں نے مکتی واہنی کی شکل میں ایک نیم عسکری منظم فورس پیدا کی, ان کو باقاعدہ جنگی تربیت دی اور پاکستان کے اداروں کے اوپر, پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا. تو اس وجہ سے وہ کامیاب ہوا, سازش کی وجہ سے اور سیاسی چال بازی کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے کہ جب نریندر مودی وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد 2015 کی بات ہے, وہ ڈھاکہ گئے تھے اور وہاں ایک یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ بھارت کی افواج نے, بھارت کے شہریوں نے براہ راست بنگلہ دیش میں مداخلت کی تھی اور انہوں نے ایک قسم کا ایک طعنہ دیا بنگلہ دیشیوں کو کہ یہ ملک آپ نے نہیں آزاد کروایا تھا, یہ ہم نے آزاد کروا کے آپ کو دیا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے اسے آپ اثر و رسوخ نہ کہیے, آپ یہ نہ کہیے کہ بھارت انفلوئنشل تھا, یعنی یہ اس نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ساورن ریاست کے دو ٹکڑے کیے. اور میرا خیال ہے کہ بھارت کے یہ اقدامات نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں بلکہ جنگی جرائم ہیں جو اس سے سرزد ہوئے تھے. سر 1971 کی جنگ میں بہاری کمیونٹی نے اور نان بنگالیز نے پاکستانی فورسز کا بہت ساتھ دیا, لیکن اس کے بعد مکتی باہنی نے ان کا بہت وحشیانہ قتل و عام کیا, ان پر ان کی عورتوں کو ریپ کیا اور ان پر مظالم کی انتہا کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہاریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. بہاری بنگلہ دیش کا حصہ تھے اور اسی طریقے سے صرف بہاریوں نہیں بنگالیوں نے بھی, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاکھوں بنگالیوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا, اپنی جانیں دی, اس وقت شہید ہوئے. اور جماعت اسلامی کے لوگ جو تھے, ایک سیاسی جماعت, اس کے لوگ جو تھے, اس کے ارکان, انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دفاع پاکستان کے لیے. وہ پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. تو اس میں بہاری ہیں, قربانیاں دی ہیں. بنگالی بھی موجود ہیں جن کی قربانیاں جو ہے ہمیشہ جو پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائیں گی. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں وہی جماعت اسلامی کی جو اس وقت کارکن تھے, رہنما تھے, ان کو ایک ایک کر کے جو ہے پھانسی دی گئی. تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ہندوستان نے زبردستی ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا تھا. سر
جنگ کے بعد 1971 کے بعد جب جنگ ہو گئی تو اس کے بعد بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے متس، بہت سے پروپیگنڈاز کریٹ کیے تھے، جبکہ ریئلٹیز اس کے برعکس تھی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور میں یہ یہاں پہ واضح کرنا چاہوں کہ بہت سے انٹرنیشنل آتھرز نے اس کے بارے میں لکھا ہے. شرمیلا بوس جو کہ بنگلہ دیشی اوریجن کی آتھر ہے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں، مثال کے طور پر ریپ کے حوالے سے یا جنگی جرائم کے حوالے سے، نہ صرف ان میں مبالغہ آرائی ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. خود جو ہندوستان کی فوجیوں نے یا وہاں کے جو مقامی بنگالی تھے اس وقت جو مختی واہنی کے حصہ تھے، انہوں نے جو جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اس کا احاطہ نہیں کیا گیا. جو یہ جب بھی بنگلہ دیش سے یہ کہانی چلتی ہے یا ہندوستانی پروپیگنڈسٹ جو ہے تقسیم پاکستان کے سلسلے میں یا فال آف ڈھاکہ کے سلسلے میں جو چیزیں لکھتے ہیں اس میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہندوستان کی فوج نے کیا تھا، مختی بہینے نے کیا تھا اور دوسرے عناصر نے کیا تھا. پاکستان جو ہے اس وقت اولاً ریاست پاکستان کی افواج یا دوسرے جو پاکستان کی ریاست کے حامی عناصر جو وہاں تھے وہ تو دفاع پاکستان کر رہے تھے اور پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف سیاسی اور عسکری طریقے استعمال کر رہے تھے. سیاسی اس لیے تاکہ ملک جڑا رہے، اور عسکری اس لیے کہ ہندوستان نے براہ راست پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اس کے ایک بڑے صوبے کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اور پہلے پراکسیز کے ذریعے پھر اس نے براہ راست حملہ کیا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمحہ جو ہے جب پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا وہ ایک بہت ہی المناک لمحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. مودی کے آنے کے بعد 2014 میں جب مودی پاور میں آیا تو اس کے بعد پاکستان پہ ایک کمپریہنسو وارفیئر ایجنڈا، ہائبرڈ وارفیئر ایجنڈا جو ہے وہ امپوز کیا جا چکا ہے. اور اس کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر میں ہوا اور آج تک ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی ادارے اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ پاکستانی عوام اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے؟ جب بھارتیہ جنتا پارٹی نے حکومت سنبھالی 2014 میں تو اس کے فوراً ہی بعد، اس سے پہلے بھی لیکن اس کے فوراً ہی بعد اس نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا. بھارتیہ جنتا پارٹی کی یہ خوبی ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کھل کر کرتے ہیں، تو انہوں نے اعلان جنگ کیا. ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ خفیہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن مثلاً یہ ہے کہ پاکستان دشمنی یا اسلام دشمنی کے سلسلے میں انہوں نے کھل کر گفتگو کی ہے. ان کے نیتاؤں نے اور ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کھل کر گفتگو کی ہے. تو جو وارفیئر کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کئی قسم کی انہوں نے جنگیں پاکستان کے اوپر مسلط کی ہیں. ایک تو ان کا پہلا نشانہ، پہلا ہدف جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر ہے. دوسرا آزاد کشمیر ہے، لائن آف کنٹرول کے اس پار. تیسرا جو ہے وہ دہشت گردی کے جعلی مقابلے کرواتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تیسرے یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر سبورشن شروع کی ہوئی ہے یا دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے. بلوچستان میں سبورشن، خیبر پختونخوا اور سدرن پنجاب میں یہ مختلف علاقوں میں جو ہے دہشت گردی کے واقعات اور ان کی باقاعدہ سرپرستی کرنا. کراچی میں پھر سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے مداخلت کرنا. اس کے بعد یہ وہاں پھر یہ کہ لوگوں کو باہر لے جا کے افغانستان میں یا دوسرے علاقوں میں جا کے ان کی تربیت کرنا اور تربیت کے بعد یہاں بھیجنا. تو یہ جنگ ہے. اس کو بعض لوگ کہتے ہیں غیر اعلانیہ جنگ ہے، میں کہتا ہوں یہ اعلانیہ جنگ ہے. جب ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا جب ان کا ڈیفنس منسٹر اس سلسلے میں بات کرتا ہے، ڈیفنس منسٹر سے میری مراد جو موجودہ راجناتھ سنگھ، وہ جو ہے ایٹمی دھمکیاں دیتے ہیں پاکستان کو، لیکن اس سے پہلے جو ہے جو ایک اور ڈیفنس منسٹر ہوتے تھے 2015-2016 میں، پریکر جن کا نام تھا، انہوں کھل کے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں. تو ایک یہ جنگ انہوں نے چھیڑی ہوئی ہے. یا اس کے علاوہ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے سیاسی اور سفارتی اور معاشی محاذ پہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑی ہوئی ہے. نریندر مودی جب سے آئے ہیں وزیر اعظم ہندوستان، انہوں نے کوئی ایسا موقع ضائع نہیں کیا جس میں وہ پاکستان کو بدنام کریں. دنیا بھر میں جتنے بھی قائدین ہیں جن سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اس میں پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں.
اور پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. لیکن اور اسی طریقے سے سیاسی سطح پر جس طریقے سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کیا جائے اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اور معاشی سطح پہ پاکستان کے معاشی مقاطع کے لیے کہ کسی طریقے سے جو ہے کسی قسم کی کوئی معاشی سینکشنز پاکستان کے اوپر مسلط ہو جائیں، اسی لیے انہوں نے FATF کو متحرک کیا ہوا ہے. یا پھر جو ہے جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان میں پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں اور روکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے مختلف ڈیمز ہیں یا اس کے علاوہ جو مختلف منصوبے ہیں یا ویسے جو وہاں سے سپورٹ آتی ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، ختم کیا جائے یا اس کے لیے کڑی شرائط عائد کی جائیں. اس سلسلے میں ہندوستان کا بہت بڑا کردار ہے، ہندوستان کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے. تو یہ تو ہم نے تجزیہ کر لیا، گنوا لیا کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، اور میں نے کہا کہ بیشتر چیزیں وہ اعلانیہ کر رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے پاکستان نے ایک ڈوسیے مرتب کیا تھا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پریزیڈنٹ کو وہ ڈوسیے پیش کیا گیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کیا گیا. اس میں ہندوستان کی تمام سازشیں، وہ سازشیں جو اس نے بنگلہ دیش میں کی تھی، تقریباً ان سے ملتی جلتی سازشیں، یعنی مشرقی پاکستان میں جو سازشیں کی تھی، پاکستان دشمن سازشیں یا یہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں، وہ اس وقت بھی کر رہا ہے. یعنی دہشت گردی کے اتنے واقعات اور اتنی خطیر رقم وہ خرچ کر رہا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے، سپیک کو، چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کو ناکام کرنے کے لیے، یا یہ جو ہے دہشت گردی کے کوئی جو ٹریننگ کیمپس ہیں ان میں جو ہے وہ افغانستان میں ہیں، مطلب ہے 60 سے زیادہ افغانستان میں، 20 سے زیادہ خود ہندوستان میں ہیں، نشانے پر ہے پاکستان. تو یہ ایک بہت بڑی جنگ یہاں لڑی جا رہی ہے. صرف جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان نیوکلیئر جنگ نہیں ہو رہی یا روایتی جنگ نہیں ہو رہی، یعنی مطلب ہے کہ فوجیں ایک دوسرے کے سامنے سفارہ نہیں ہیں. باقی ہندوستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس نے پورے کے پورے پاکستان کے خلاف دھاوا بولا ہوا ہے، یلغار کی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کر رہا ہے. ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ جب وہ جموں و کشمیر پر ظلم کرتا ہے تو وہاں کے شہری شہید ہوتے ہیں یا ان سے ان کی زمین اور وطن چھینا جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ درد جو ہے وہ پاکستان کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. تو ہماری اس کی جوابی حکمت عملی بہت جامع ہونی چاہیے، بہت مضبوط ہونی چاہیے. اور الحمدللہ پاکستان کی افواج مضبوط ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ہے نیوکلیئر ڈیٹرنس بھی موجود ہے اور پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام بشمول آزاد کشمیر کے لوگ اور اس کے بعد جو ہے جموں و کشمیر کے لوگ جو ہیں، جو مقبوضہ علاقے کے لوگ ہیں، وہ اس جذبے سے سرشار ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی سامراجیت کو شکست دینی ہے، ہندوستان کی اس توسیع پسندی کو ناکام بنانا ہے. 16 دسمبر 2014 پاکستان پر ایک اور گہرا زخم لگایا گیا. آپ شہداء کی فیملیز کو اور جو سروائیورز تھے ان کی فیملیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو نقصان ان کو ہوا ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. جو بچے مر گئے، جو بچوں کی حفاظت کرنے والے، جو بچوں کو پڑھانے والے، جو سارے کے سارے وہاں اس دن شہید ہوئے تھے، ان کو کوئی واپس نہیں لا سکتا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا وہاں. یہ ایک دہشت گرد قوت نے کیا تھا اور وہ اس دہشت گرد قوت کے پیچھے بھارت تھا. بھارت جو ہے اس نے یہ مذموم سازش رچائی اور پھر اسے عملی جامہ پہنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھول جیسے ننھے بچے جو ہیں وہ بھی ان کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے بھی لیکن اس کے بعد بالخصوص جو ہے ریاست پاکستان زیادہ چوکنی ہوئی اور ہندوستان کا مقابلہ کر رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے ہمسائے میں آپ کا ہمسایہ اچھا نہ ہو، وہ غنڈہ گردی پہ اتر آیا ہو اور اس کے لیے قانون کی کوئی اہمیت نہ ہو، انسانی جان کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو آپ کو خاص طور سے خاص قسم کا ذرہ بختر بنانا چاہیے تاکہ آپ اپنے
اسکولوں میں جامعات میں اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں، اگرچہ جو ہے ان کا کام جنگ لڑنا نہیں ہوتا، تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسے سرحد کے اوپر فوجی کھڑے ہوتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے اس وقت اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور یہ احساس ان میں بیدار کرنا چاہیے کہ جب تک ہندوستان کا رویہ نہیں تبدیل ہوتا، جب تک وہاں کے انتہا پسند افراد جو ہیں یا جماعتیں جو ہیں وہ ان کو ختم نہیں کیا جاتا یا ان کے ذہنوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا اور پاکستان کے ہر شہری کو خطرہ ہوگا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 16 دسمبر 1971 یا 16 دسمبر 2014 ہمارے لیے اس میں سبق ایک ہی ہے کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے، جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، اور ہمیں اپنے اس دشمن کے خلاف متحد رہنا ہے۔ اپنے جذبہ حب الوطنی کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے رہنا ہے۔